السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، یہ آیت الکرسی ہم مکمل ایک ہی سبق میں پڑھیں گے۔ سبق ہمارا تھوڑا لمبا ہوگا لیکن آیت الکرسی ہم مکمل کریں گے ایک ہی سبق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حمزہ، لام، زبر اللام کھڑی زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، لام الف مد زبر لا، یہ پہلے لام ہے اس کے بعد الف ہے، یہ اوپر مد ہے، یہ لام کے اوپر زبر ہے۔ لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، لا الہ، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا۔ یہاں پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو وقف کرنے کی صورت میں ہم یہاں پہ واو کے اوپر جو زبر ہے وہ نہیں پڑھیں گے، واو کو ساکن پڑھیں گے۔ جہاں بھی وقف کرنا ہو، جس لفظ پہ بھی وقف کیا جائے، سانس لیا جائے، اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم سانس لیتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو یہاں پہ اس لفظ کا آخری حرف ہے واو، تو وقف کرتے ہوئے ہم واو کو ساکن پڑھیں گے، یعنی اس کے اوپر جو زبر ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ تو وقف ایسے ہوگا، اللہ۔ اگر ایک ہی سانس میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں بھی یہ سارا ایک لائن ایک سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس واو کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ جو بیچ میں حمزہ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ملانے کی صورت میں، ایک ہی سانس میں پڑھنے کی صورت میں، یہ بیچ میں جو حمزہ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اور یہاں سے آگے نئے سانس کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم حمزہ کو بیچ میں پڑھیں گے۔ وقف ہم نے بتا دیا، یہاں پہ اگر وقف کرتے ہیں تو وقف ہوگا اللہ، تھوڑا لمبا کریں گے۔ تو آگے یہاں سے اگر شروع کرتے ہیں تو یہاں پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال، حا یا زبر حی، الحی، یا لام پیش یل، الحی، یہ یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو بیچ میں الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ الحی، قاف یا زبر قی، یا واو پیش یو، الحی القیوم، میم پیش مو، الحی القیوم۔ تو یہ ہم نئے سانس کے ساتھ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، الحی القیوم۔ اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ملا کے پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم۔ سانس لے کے پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح، اللہ، یہ ہم نے یہیں پہ مکمل کیا، آگے یہاں سے پڑھیں گے، الحی القیوم۔ لام الف زبر لا، تا
حمزہ زبر تا، یہ الف ہے، یہ پہلے تا اس کے ساتھ الف ہے، اس کے اوپر آگے یہ جزم، یہ جو دال کی طرح مڑی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، کوئی حرکت آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو جزم ہے یہ بھی حرکت کے حکم میں ہے، تو یہ الف کے اوپر یہ جزم آنے کی وجہ سے یہ الف حمزہ بن گیا۔ اب ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ تا حمزہ زبر تا، خا پیش خو، زال پیش زو، ہا الٹا پیش ہو۔ ایک یہ پیش ہے زال کے اوپر، یہ سیدھا پیش ہے، یہ پیش ہا کے اوپر ہے الٹا پیش۔ یہ جو الٹا پیش ہوتا ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے ہم ہا کو لمبا کر رہے ہیں۔ لا تأخذہ، سین زیر سی، نون زبرنا سینہ، تا واو دو پیش توں، واو زبر وا، سینہ توں وا، لام الف زبر لا، نون واو زبر نو، میم دو پیش من، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، میم الف زبر ما، فا سین زیر فس، سین زبر سا، فسا۔ یہاں پہ ہم فا کو سین کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ بیچ میں یا الف اور لام یہ نہیں پڑھے جائیں گے، فا کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ فا سین زیر فس، سین زبر سا، فسا، میم کھڑی زبر ما، واو کھڑی زبر وا، تا زیر تی، لہو ما فی السماوات، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، وما فی الارض، میم نون زبر من، ذال لام زبر ذل، لام زبر لا، من ذل، اس ذال کو اس لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ یہ بیچ میں دو الف ہیں، ایک یہ ذال کے ساتھ ہے، ایک یہ لام سے پہلے الف ہے، یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ ذال یا زیر ذی، من ذا الذی، یا شین زبر یش، فا زبر فا، عین پیش عو، یشفع، عین نون زیر عن، دال زبر دا، عندہ، ہا الٹا، ہا مد الٹا پیش ہو، عندہ، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، با زیر بی، حمزہ ذال زیر اذ، باذ، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، باذنہ، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلم، میم الف زبر ما، با یا زبر بئی، نون زبر نا، ما بین، حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، ہا زیر ہی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، ما بین ایدیہم، واو زبر وا، میم الف زبر ما، خا لام زبر خل، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، وما خلفہم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا پیش یو، حا یا زیر حی، ولا یحیی، طا واو پیش طو، نون زبر نا، ولا یحیطون،
با زیر بی، شین یا زبر شی، بشی حمزہ میم دو زیر ام، میم نون زیر من، بشیء من، عین لام زیر عل، میم زیر می، علمی، ہا مد کھڑی زیر ہی، بشیء من علمہ، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، با زیر بی، میم الف زبر ما، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر ا، الا بما شاء، واو زبر و، سین زیر سی واسی، عین زبر ع واسعہ، کاف را پیش کر، سین یا زیر سی یا پیش یو، کرسی یو، ہا سین پیش حس، سین زبر سا، کرسی یو حسا، میم کھڑی زبر ما، واو کھڑی زبر وا، تا زیر تی، واسع کرسیہ السماوات، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، ضاد زبر ضا، والارض، واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، یا زبر یا، حمزہ واو پیش او، دال پیش دو، ہا الٹا پیش ہو، ولا یعودہ، حا فا زیر حف، ضا پیش ذو، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، ولا یعودہ حفظہما، واو زبر و، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، واہو ول، عین زبر ع، لام یا زیر لی، یا لام پیش یل، واہو العلی، عین زبر ع، ضا یا زیر غی، میم پیش مو، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ ہماری آیت الکرسی مکمل ہو گئی۔ یہاں پہ یہ آخری حرف ہے آیت الکرسی کا۔ تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جہاں پہ وقف کریں گے، سانس لیں گے، وقف کرنے کی صورت میں جس لفظ پہ وقف کیا جائے گا اس کے آخری حرف کو ساکن پڑھا جائے گا۔ اب یہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں، وقف کی نشانی ہوتی ہے وہ، یہ جیم ہے، یہاں بھی وقف کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ جیم، یہ ساری وقف کی نشانی، یہ ساری آیت الکرسی میں یہ جیم کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ وقف کے نشان لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم وقف کر کے آگے ایک نئے سانس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک سانس کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں وقف کریں گے، سانس لیں گے، وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ ہماری آیت الکرسی مکمل ہوئی جی۔ اس آیت الکرسی کو سن کر خود بھی یاد کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کو سنیں اور آیت الکرسی کو سن کر یاد کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بھی بنا سکیں، اس لیے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا رہ جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان کے جسم سے، مسلمان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ فوراً جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد اس کا وظیفہ بھی بنا لیا جائے۔